اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا تھا عدالت کے معنی کے بیان میں. گزشتہ درس میں ہم نے عدالت کے پہلے معنی کو ہم نے بیان کیا کہ وہ معنی کافی وسعت رکھتے ہیں اور کافی اہم ہیں، یعنی کسی شے کا اس کے مقام پر رکھنا. پہلا معنی کیا تھا؟ مضمون شے بھی محل، کسی بھی شے کا اس کے مقام پر، اس کے محل پر رکھنا، جس کا جو حق ہے وہ دے دینا. اور ظلم کی تعریف جو تھی وہ اس کے برعکس ہے، کسی شے کا اس کے مقام میں محل پر نہ رکھنا، جس کا جو حق ہے اس کو دینا. مثلا جو ہے وہ پھلدار درختوں کو پانی دینا، کانٹوں کو پانی مثلا دینا، یہ ظلم ہے. پھلدار درختوں کو پانی دینا یہ عین عدل ہے. مثلا یہ عدالت ہے، یعنی جس کا جو حق ہے. تو آج ہم عدالت کے دوسرے معنی کے بارے میں اپنی گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا دوسرا معنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت و رعایت کرنا. دوسرے معنی جو عدالت کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے، اس کی رعایت کی جائے. اس معنی کے خلاف کوئی کام ظلم کہلائے گا، یعنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت و رعایت کرنا جو اس کے خلاف ہوگا گویا وہ ظلم ہوگا. یعنی لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یعنی کسی کا حق طلب کر کے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دینا، حتیٰ اگر کسی کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے بلکہ کچھ حق دینا، اور کچھ دینا بھی ظلم کہلائے اور کچھ نہ دینا بھی ظلم کہلائے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اصلاً کسی کو اس کا حق نہ دیں، یہ تو ظلم ہے ہی. لیکن ایک یہ ہے کہ جتنا حق تھا اتنا حق نہیں دیا، آدھا دیا اور آدھا نہ دیا، تو یہ آدھا نہ دینا بھی ظلم کہلائے گا. یا کسی کے حق کو طلب کر دینا، بالکل ہی طلب کر دیا، کسی کے حق سے خود فائدہ اٹھا لیا، حق تھا کسی اور کا، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اس سے جو ہے یہ سب ظلم کہلائے گا. تو عدالت کے دوسرے معنی کیا ہوئے؟ یعنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت و رعایت نہ کرنا بھی ظلم ہے، اور ان کی حفاظت و رعایت کرنا عدل ہے. عدالت کے معنی کیا ہوئے؟ لوگوں کے حقوق اور ان کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت و رعایت کرنا یہ عدل ہے، اور حفاظت نہ کرنا انسانوں کے حقوق کی، اس کی رعایت نہ کرنا، اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے. یا کسی کے حق سے خود فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے حق کو طلب کرنا یہ بھی ظلم ہے، یا کسی کو آدھا حق دینا اور آدھا نہ دینا یہ بھی ظلم ہے. عدل کے ان دونوں معنی میں سے، یعنی کسی شے کا اس کے مقام پہ رکھنا یا لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا، حفاظت کرنا، ان دونوں معنی میں سے پہلا معنی عمومیت رکھتا ہے. کون سا؟ وضع شے فی محل ہی، کسی بھی شے کا اس کے محل اور مقام پر رکھنا، یہ معنی عمومیت رکھتا ہے. جبکہ دوسرا معنی خاص ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ معنی خاص ہے. اور کسی بھی شے کا اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، یہ معنی عام ہے. ہماری اس بحث عدل الہی کا محور اگرچہ دوسرا معنی ہے، اگرچہ ہماری جو بحث کا محور ہے یہاں پر وہ دوسرے والا معنی ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت کرنا.
لیکن ان دونوں معانی خدا مند عالم کی ذات سے صدور صد در صد تعلق رکھتے ہیں، لیکن دونوں معنی جو ہیں وہ اللہ کی عدالت سے صد در صد تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں کا تعلق اللہ عز و جل کی عدالت سے پایا جاتا ہے۔ دونوں معنی میں بڑا ارتباط ہے اللہ عز و جل کی عدالت کے ساتھ، اور وہ اللہ کی عدالت کے ساتھ جو ہے وہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی موضوع شہر محل کسی شہر کے مقام پر رکھنا اور لوگوں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کرنا، دونوں معنی جو ہے اللہ عز و جل کی ذات پاک کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، گہرا تعلق رکھتے ہیں، صد درصد تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عدالت خدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے حق کو غصب کرتا ہے اور نہ کسی کا حق دوسرے کو تفویض کرتا ہے، یعنی تیسرا حق خود بھی غصب نہیں کرتا اور کسی کا حق دوسرے کو بھی نہیں دیتا، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تبعیض یعنی بعض جز اور عدم مساوات کا خیال قائل ہوتا ہے، یعنی نہ ہی ایسا ہے کہ مثلا لوگوں کے درمیان تمیز نہ ہو، حصے بعض ٹھیک ہاں حصے یعنی، اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے، صحیح ہے ایسا، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تمیز اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ مان لیجیے ایک 4 طالب علم جو ہے وہ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، ان کو بہت اچھا جو ہے نوازا جائے ہر اعتبار سے، 4 طالب علم کچھ کمزور ہیں تو ان کو ان کے اعتبار سے برابر دیا جائے، یہ مساوات ہوگی نا، 4 بہت اچھے ہیں تو ان کو آپس میں ان کے اعتبار سے برابر جو حق ہے وہ دیا جائے، صحیح مساوات تو ہو گئی۔ اب اگر جو ہے وہ مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 طالب علم ہیں عہدے کے اندر یا 15 طالب علم ہیں کالج کے اندر یا کلاس کے اندر، تو مثلا جو ہے وہ کسی کو جو ہے کہ سب کو برابر دے دو، نہیں، سب کو برابر دینا یہ تو مساوات تو ہے، یہ عدالت نہیں ہے، لیکن مساوات کیا ہے کہ سب برابر تھے، مثلا سب کے نمبر برابر آتے تھے، سب محنتی تھے، سب یاد کرتے تھے، تو اب جو یہ کرنے والے ہیں اب ان کو سب کو برابر دے دو، ان کو سب کو برابر دے دو، تو مساوات ہوئی نہیں ہوئی، مساوات بھی ہوئی اور عدالت بھی ہوئی، ٹھیک۔ لیکن جو طالب علم محنت نہیں کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ بھائی اس کے حساب سے دو۔ اب اگر کسی طالب علم کے مان لیجئے 20 نمبر آنے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ مثلا 50 دے دیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی غلط ہے کہ صاحب جس نے 50 کا لکھا ہے، 10 طالب علم تھے، 10 نے مثلا جو ہے وہ 10 نے جو ہے 5 نے جو ہے وہ 50 کا لکھا اور 5 نے جو ہے وہ 25 کا لکھا، کہ سب کو 50 دے دو، عدالت نہیں ہوئی نا، مساوات ہو جائے گی، یہ عدالت نہیں ہے۔ مساوات عدالت میں ہونی چاہیے، عدالت میں مساوات ہونی چاہیے، یعنی عدالت کے ساتھ مساوات ہونا چاہیے، یعنی یہ 5 طالب علم مستحق ہیں کہ ان کو 50 نمبر دیے جائیں، 5 نے برابر لکھا ہے تو اب ان 5 کو 50 نمبر دیے جائیں، یہ مساوات ہے عدالت کے ساتھ، بات واضح ہوئی، یعنی عدالت کے ساتھ مساوات، اللہ عز و جل مساوات کرتا ہے لیکن عدالت کے ساتھ، اس کی مساوات میں عدالت خارج نہیں ہوتی بلکہ عدالت اس کی مساوات میں مین ہے، اور اسی میں مساوات ہے، جس کا جتنا حق ہے سب کو ان کے حق میں برابر کرتے ہیں، کسی کا حق 20 ہے تو اس کو 20، کسی کا حق 5 ہے، ایک گروہ کا حق 5 ہے تو ان کو 5، سب مساوی، سب برابر، کسی کا گروہ کا حق 10 ہے تو اس پورے گروہ کو 10 کے 10، یہ سب مساوی عدالت کے ساتھ، کیا رہے کہ اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تبعیض اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے، وہ ذات متعال تمام معانی کے اعتبار سے عادل ہے، اور اس کی عدالت کے دلائل آئندہ بحث میں ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ ہے عدل۔ ظلم کیا ہے؟ یہ تھا عدل۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہو یا کسی کے حق کو ناحق کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا ہو یا ناحق کسی کو برتری دینی ہو، یہ تمام معانی ذات خداوند متعال سے کسی بھی قسم کا کوئی رابط نہیں رکھتے، یعنی ظلم کسی بھی معنی میں ہو، چاہے معنی خاص میں ہو، چاہے معنی عام میں ہو، چاہے جو ہے وہ حق غصب کرنے کے مسئلے میں ہو یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینے کے مسئلے میں ہو یا کسی کو ایذا پہنچانا ہو یا کسی کو برتری دینا ہو بلا وجہ یا کسی کے کسی بھی معنی میں ظلم ہو، اللہ عز و جل ظلم سے پاک و منزہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس یظلمون انفسهم، اللہ عز و جل کسی پر بھی کسی انسان پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی بھی طریقے کا،
کسی بھی اعتبار سے مولا عز و جل کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا. ظلم کسی بھی معنی میں ہو اللہ عز و جل ان سب سے پاک و منزہ ہے. وہ ذات پاک کبھی بھی نیک کاموں کے کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتی اور نہ ہی برے لوگوں کو کسی اجر کا مستحق قرار دیتی ہے. جیسے کہ ہم بار بار اس آیت شریفہ کی تلاوت کرتے آئے ہیں سورہ زلزال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کبھی بھی نیک کاموں کے کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتی اور نہ ہی برے لوگوں کو کسی اجر کا مستحق قرار دیتی ہے. کسی کے گناہ کا مواخذہ بے گناہ سے نہیں کرتی. مواخذہ ہے اس کا حساب، اس کا حساب و کتاب. مواخذہ ہے نہیں حساب و کتاب. مواخذہ یعنی حساب و کتاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. کسی کے گناہ کا مواخذہ بے گناہ سے نہیں کرتی اور نہ ہی خشک و تر پر آئے بھی حکم لگاتی ہے. صحیح ہے، یعنی وہ ظلم کو اصلاً قبول اور برداشت نہیں کرتا. یعنی مولا عز و جل اصلاً ظلم کو قبول نہیں کرتا. حتیٰ کہ اگر ایک قوم یا معاشرے میں ایک شخص کے علاوہ تمام افراد بدکار و گنہگار ہوں تب بھی خداوند متعال اس ایک فرد کا حساب تمام قوم سے جدا رکھتا ہے. اگر پوری قوم، پورا سماج، پورا معاشرہ گنہگار اور عاصی ہو جائے اور ان میں ایک انسان مومن اور ایک انسان جو ہے وہ صالح اور اللہ کا نیک بندہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو پوری قوم کا حساب ایک طرف ہے اور اس نیک اور صالح بندے کا حساب ایک طرف ہے. یعنی اس کا حساب الگ اور پوری قوم کا حساب الگ. یعنی پوری قوم کو سزا اور ایک صالح کو جزا اور اس کا انعام، نیکیوں کا انعام، اس کا نیک بدلہ. تب بھی خدا سے ایک فرد کا حساب تمام قوم سے جدا رکھتا ہے اور اسے پوری قوم کے گناہوں کی سزا میں ہرگز شریک نہیں کرتا. اشاعرہ کا یہ عقیدہ کہ اگر خداوند عالم تمام پیغمبروں کو استغفر اللہ العظیم تمام پیغمبروں کو دوزخ میں ڈال دے اور تمام بدکاروں، جنایت کاروں یعنی مجرموں، جنایت کار یعنی مجرم اور تمام جنایت کاروں یعنی مجرموں کو اور گنہگاروں کو جنت میں داخل کر دے تو ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہاں یعنی ہے الی این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے الی این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو. یعنی اگر اللہ تمام پیغمبروں کو دوزخ میں ڈال دے استغفر اللہ اور تمام بدکاروں، جنایتکاروں، گنہگاروں جنت میں داخل کر دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. یہ عقیدہ ہے آپ کا، یہ آپ کا نظریہ ہے. یعنی اللہ کے بارے میں آپ یہ ایسا سوچ سکتے ہیں، ایسا گمان آتا ہے آپ کے ذہن میں. استغفر اللہ جائے کہ یہ عقیدہ یہ انتہائی بےہودہ، شرم آور اور بے سروپا بات ہے. نہ اس سے کوئی سر ہے نہ پیر ہے. یہ بےہودہ اور بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں ایسا جو ہے وہ عقیدہ رکھا جائے یا ایسی بات سوچی جائے. اگر کسی شخص کی عقل تعصب و خرافات کی غلاظت سے پاک ہو تو اس بات کی گواہی دے گی کہ اشاعرہ کا عقیدہ انتہائی برا اور باعث ننگ و عار ہے اور لگتا ہے کہ اس عقیدے کے پیچھے کوئی سیاسی سوچ کار فرما ہے. ہاں، یعنی وہ یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرور سیاسی ان کے پیچھے کوئی سوچ ہے جس نے ان کو یہ عقیدہ تشکیل دیا، جس نے عقیدہ بنایا ان کا، یہ عقیدہ ان کو سکھایا، یہ چیز ان کو سکھائی، یہ چیز ان کے دماغ میں راسخ کی ڈالی کہ اگر اللہ گنہگاروں کو جنت میں لے جائے اور انبیاء یا مثلا مرسلین نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہوگا. تو پھر ظلم کیا ہوگا؟ پھر وضو شیفی میں اللہ کہاں رہا؟ کسی شے کا اس کے مقام پہ رکھنا، کسی صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ کہاں رہا؟ پھر کیا مومنین کا حق جو ہے جہنم ہے؟ کیا مومنین یا مومنات یا اللہ کے صالح بندے، نیک بندے، ان کا حق جہنم ہے؟ ہرگز نہیں. لہٰذا اس سوچ کے پیچھے یہ سوچ بالکل غلط ہے اور یہ سوچ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سوچ کے پیچھے حکام کا ہاتھ ہو، اس عقیدے کے پیچھے حکام کا ہاتھ ہو اس زمانے کے. بہرحال
ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نمبر 3 انشاءاللہ کل آئے گا. والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم.